الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. اور ابراہیم علیہ السلام بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو کہ سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے تو باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا۔ تو ہم نے ان کو پکارا اے ابراہیم آپ نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی ان کو فدیہ میں دے دی اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ 23ویں پارے میں سورہ صافات کی 12 آیات ہیں، آیت نمبر 99 سے 111 تک۔
اس کے ترجمے سے آپ نے کچھ اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس مضمون کے اندر اللہ کے ایک پیغمبر کا تذکرہ آ رہا ہے اور بار بار ان کا نام یعنی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا نام آ رہا ہے۔ آج ان آیات کریمہ کی تلاوت کا مقصد اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں نے ایک عظیم عمل جو بجا لانا ہے قربانی کی شکل میں، اس کا تاریخی پس منظر ذکر کرنا مقصود ہے۔ ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ما حاذل اضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ جواب میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا۔ پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بکل اشارۃ حسنہ، جانور کے بدن کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، پھر پوچھنے لگے کہ بعض جانوروں کے بدن پر اون ہوتی ہے جیسا دمبا اور بھیڑ ہے، اتنی زیادہ بال ہوتے ہیں کہ جو حساب میں نہیں آ سکتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا بکل اشارۃ من الصوف حسنہ، اللہ کی رحمت کو، اس کی قدرت کو اپنے پیمانوں سے مت ناپو کہ اس کے پاس اجر ختم ہو جائے گا۔ تم نے اگر دمبا قربان کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو دمبے کے بدن کے پر جتنی اون کے بال ہیں اس کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا کریں گے۔ دو ایک حدیثیں اور بھی ان کا مضمون سنا دوں تاکہ آئندہ گفتگو کے اندر شاید اس کی ضرورت پڑ جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل، انسان کوئی کام بھی کرتا ہے ذی الحج کی 10 تاریخ کو، کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، ما من عمل احب الی اللہ، تو انسان کا کوئی بھی نیک کام اللہ کو اتنا پیارا نہیں ہے من احراق دم، جتنا کہ اللہ کو خون بہانا اس وقت پیارا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيُعْتِي، ایک روایت میں لَيُعْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، یہ قربانی کرنے والا کل محشر کے میدان میں جب اٹھایا جائے گا تو اپنے ساتھ قربانی کے جانوروں کے سینگ بھی لے کر آئے گا، ان کے کھر بھی لے کر آئے گا، ان کے بال بھی لے کر آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، انسان جب جانور کو لٹا کر گلے پر چھری پھیرتا ہے، اس کا خون جب اس کے بدن سے نکل کر زمین پر ٹپکتا ہے تو زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ فرما فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَا، مسلمانوں، قربانی کرنے والوں، اللہ کے ان انعامات پر خوشیاں مناؤ۔
تیسری روایت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرفوع روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما وجد ساعۃ، جو شخص گنجائش پاتا ہے لأن یضحیہ کہ قربانی کر سکے، فلم یضحی اور پھر بھی سستی، کاہلی یا لاپرواہی یا غیر اہم سمجھ کر قربانی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، وہ حق نہیں رکھتا کہ ہماری عیدگاہوں میں جا کر مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھے۔ پچھلے جمعے میں آپ نے عشرہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کے بارے میں سرور کائنات کے ارشادات سنے تھے کہ سارے سال میں کوئی دن بھی اللہ کی عبادت کے لیے اس قدر موزوں نہیں ہے جتنے کہ یہ 10 دن ہیں، کہ جس میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور 9ویں تاریخ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، اور ان ایام کی راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا، صحابہ کرام نے یہ باتیں اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے ڈائریکٹ براہ راست سنی تھی، اور جس طرح انہوں نے سنی اس طرح عمل بھی کیا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے ایک اشارہ یہ بھی دیا تھا، میں اور آپ خاندانی مسلمان ہیں، صحابہ کی اکثریت خاندانی کافر تھے، مشرک تھے۔ کفر کی بھی کئی قسمیں ہیں، بدترین قسم کفر کی جو ہے وہ شرک ہے، جس کی معافی کی کوئی شکل بھی نہیں۔ خاندانی مشرک تھے، ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہم نے ہوش کی آنکھ کھولی تو کلمہ پڑھا، سن شعور کو پہنچے تو نمازیں پڑھنے لگ گئے، اور بھی جو کچھ ہمارے ماں باپ نے بتایا کیا۔ اپنے ماں باپ کو بھی ہم نے نمازیں پڑھتے دیکھا، اور سارے نیک اعمال بھی، روزے بھی رکھتے تھے، ہم نے بھی روزے رکھے۔ ان سے سنا ہم نے کہ ان کے باپ دادا جو ہے وہ بھی ایسا کرتے تھے، وہ ہم خاندانی و موروثی مسلمان ہیں۔ یہ لوگ، ان کی اکثریت خاندانی کافر اور مشرک تھی۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارا وہ مقام نہیں، پیدائشی مسلمان ہونے کے باوجود بچپن سے ہی کلمہ ہم نے پڑھا اور نمازیں بھی پڑھی، ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکے۔ ممکن ہے کہ کسی دوست کے ذہن میں یہ آ رہا ہو وہ مقام اس لیے نہیں ملا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نہیں کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ کسی مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ صحابی کہلاتا ہے۔ اور کسی مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ بھی صحابی کہلاتا ہے۔ اگر اس کا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کی دعوت پر ایمان ہے، اس نے دیکھا نہیں مگر نبی نے اس کو دیکھا ہے، وہ بھی صحابی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نابینا ہے، مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکا۔ عبداللہ ابن مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور مؤذن گزرے ہیں، نابینا تھے۔ سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پیشانی پر شکن ڈال لی اور منہ پھیر لیا جبکہ ایک نابینا ان کے پاس آیا۔
یہ عبداللہ بن مکتوم کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دانستہ بیرخی نہیں فرمائی تھی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کفار کو دین کی باتیں سمجھانے میں لگ گئے تھے، اور یہ چونکہ نابینا تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس اہم کام میں مصروف ہیں، اس واسطے آتا ہی انہوں نے حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انداز ذرا پسند نہیں آیا، تو رسول اللہ نے رخ پھیر لیا اور اپنے اس کام میں لگ گئے۔ اللہ کے نبی کو اس مخلص صحابی، نابینا صحابی کا آنا، اللہ کو نبی کا تھوڑا سا رخ پھیر لینا بھی پسند نہیں آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، یہ انداز اختیار ہم ہے، میرے نبی آپ کو کیا پتا کہ وہ کچھ اہم کام کے لیے آیا ہو۔ اما من استغنا فانت لہ تصدی، وہ لوگ جو متکبر ہیں، غرور کرنے والے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، اکڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے در پہ ہیں ان کو ایمان سے مشرف اسلام کرنے کے لیے۔ اگر وہ اسلام کی طرف آتے ہیں تو آئیں، نہیں آتے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن یہ جو مخلص ہیں ان سے رخ مت پھیریے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس مخلص مسلمان کا جو نابینا تھے، اتنا بڑا مقام ہے، تو نابینا نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، لیکن حضور نے اس کو دیکھا تھا، وہ بھی کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ اب اس سے ایک مسئلہ نکلا کہ جس نے نبی کو دیکھ لیا حالت ایمان میں وہ بھی صحابی ہے، اور حالت ایمان والے آدمی کو نبی نے دیکھ لیا وہ بھی کیا ہے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود حضرت بھی یہاں موجود ہے، یہ سارے کا سارا صحابی ہوئے۔ اب ایک اور مسئلہ بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد نبوی میں جاؤ تو رسول اللہ تمہیں دیکھتے ہیں، سنا ہوگا مولویوں سے تم نے۔ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ روزہ اطہر میں جالیوں کے سامنے جاؤ تو رسول اللہ دیکھتے ہیں، اب تھوڑے مسئلے میں توسیع ہو گئی، کہتے پوری مسجد نبوی میں جہاں سے تم درود پاک پڑھو گے رسول اللہ سنیں گے اور حضور دیکھیں گے بھی تمہیں۔ سارے کے سارے بڑے خوش نصیب ہیں، مسجد نبوی سارے صحابی ہیں۔ بھائی ہم میں سے جو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مدینہ طیبہ میں جہاں سے بھی درود پڑے گا حضور اپنے کانوں سے سنیں گے اور حضور دیکھیں گے بھی، ہم سب صحابی بن کر آتے ہیں۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ گروہ بندی کا شکار ہو کر ہم نے قرآن کریم اور احادیث طیبہ کے مسلمہ اصولوں کو پامال کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اللہ اس امت کی اصلاح فرما دے۔ خیر یہ تو ضمنی سی بات تھی، عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام کیوں ہم سے آگے نکل گئے، یہ نقطہ سمجھانا مقصود ہے۔ صرف اس لیے نہیں آگے نکلے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا تھا، ورنہ کلمہ پڑھنے والے مدینہ طیبہ میں کچھ اور لوگ بھی تھے اور حضور کو دیکھتے بھی تھے، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن ابی مسلمان تھا، نام عبداللہ تھا، ہم لوگوں کے ناموں سے زیادہ افضل نام تھا۔ مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتا تھا، صحابہ کے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا۔ اس کو تو دیکھنے کے باوجود بھی وہ شرف نہ ملا جو شرف صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو ملا۔ وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو کانوں کے ذریعے سے سنا اور اپنے دل و دماغ میں اس طرح اتارا کہ ان کے وجود کے اندر دوڑنے والے خون کے اندر شامل ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی نے سنا لیکن دوسرے کان سے نکال دیا۔ نام عبداللہ تھا، مسلمان تھا، مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، مسجد نبی نماز پڑھتا تھا، حتیٰ کہ اس کا جنازہ بھی رسول اللہ نے پڑھایا۔ تو یاد رکھیں، محض دیکھنا ہی معتبر نہیں،
محض لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی زبان معتبر نہیں جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس انداز سے نہ ہو کہ جب لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھا تو یہ لا الہ الا اللہ پورے وجود کے اندر سرایت کر گیا، پھر دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی املاک اور جائیداد سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے مقدس نہ بن جائے۔ اس لیے وہ لوگ اتنے اونچے تھے کہ ہم تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی یا مجدد الفسانی اور حسن بصری جیسے، ابو حنیفہ جیسے، امام مالک جیسے، امام شافعی اور احمد بن حنبل جیسے، امام بخاری جیسے ہزاروں لاکھوں دنیا میں پیدا ہو جائیں ان کے برابر نہیں جا سکتے۔ میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں دوستو، کلمہ پڑھنے سے، صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان خالص نہیں بنتا، کلمہ ماننے سے مسلمان بنتا ہے۔ صحابہ نے کلمہ پڑھا بھی تھا اور مانا بھی تھا۔ عبداللہ بن ابی نے کلمہ پڑھا تھا، مانا نہیں تھا۔ آج ہماری اکثریت کلمہ پڑھتی ہے، کلمے کو مانتی نہیں۔ ہم مادیت میں پھنسے ہوئے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام میں تمہاری بھلائی ہے، اس کام کو ہم نہیں کرتے۔ ہماری طرح کا کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ اس میں فائدہ ہے تو اس کی بات کو مان لیتے، نبی کی بات کو چھوڑ دیتے۔ گویا ہم نے کلمہ پڑھا تو ہے لیکن کلمہ مانا نہیں۔ اور آج اس قسم کے لوگوں کی، ایسے مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں، ہر طرف ایسے ہی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں میں سے چند خوش نصیب ایسے نکل آئیں کہ جو اندر سے بھی مسلمان ہیں اور باہر سے بھی مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آئیے اصل مضمون کی طرف۔ صحابہ نے پوچھا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کون سا بکرا ذبح کیا تھا، کون سی گائے ذبح کی تھی، کون سی بھینس یا اونٹ ذبح کیا تھا؟ ہم جب قرآن کریم سے پوچھتے ہیں تو قرآن یہ بتاتا ہے، جب یہ آیتیں آپ نے سنی ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے بڑی ارمانوں کے ساتھ دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے ایک بیٹا لیا۔ کون سا بیٹا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ قرآن بتاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، تفسیری اور تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ 13 سال یا 15 سال کی عمر میں داخل ہوئے۔ اب ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ میری بات کو توجہ سننا تھا، ٹائم تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی بات اللہ کرے کہ دل و دماغ میں اتر جائے اور زندگی بھر کام آئے۔ نبی نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اپنا یہ خواب اپنے بیٹے کو سنا دیا۔ یا بنیا انی ارا فی المنام، میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، یعنی نیند کی حالت میں ہوں، انی اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب تم یہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ خواب دیکھیں کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور اس کے بعد بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیں تو یہ شیطانی عمل ہوگا۔ اس خواب پر عمل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ نبی خواب دیکھے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو یہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ عام انسانوں کے خواب میں اور پیغمبر کا خواب میں یہ فرق ہے۔ نبی نے جب خواب میں دیکھا تو نبی سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم مل رہا ہے کہ اب وہ
اپنے بیٹے کو سنا رہے ہیں. اس میں بہت سارے نکتے ہیں لیکن ان کے اندر میں پڑھ گیا تو اصل مضمون سے نکل جاؤں گا، اس واسطے میں چھوڑتا ہوں. بیٹے نے سنتے ہی کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے. نبی نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر. فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے حکم نہیں بھیجا کہ بیٹے کو ذبح کرو، صرف خواب دیکھ رہے ہیں. اور نبی سمجھتے تھے کہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی وحی ہوتی ہے. اب اس کو سننے کے بعد بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ کا حکم ملا ہے. گویا اسماعیل علیہ السلام نے سمجھا کہ اللہ کا حکم ہے. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اس کے لیے تیار ہوں یا کہ نہیں. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلما، باپ بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا، بیٹا بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا. اسلما کا لفظ اسلما، دونوں جھک گئے اللہ کے حکم کے سامنے. اسی سے لفظ اسلام بنا ہے اور اسی سے مسلمان ہے. مسلمان اسے کہتے ہیں سچا مسلمان جو اللہ کا حکم آتے ہی اس کے سامنے جھک جاتا ہے، ظاہر سے بھی جھکتا ہے اور باطن سے بھی جھکتا ہے. پھر اس کو اس کے مقابلے میں اور کوئی چیز نہیں جچتی. ادھر اسلام کا حکم آیا، ادھر افسر کا حکم آیا. اللہ حکم دیتے ہیں کہ اب نماز پڑھو، اللہ اکبر حی علی الصلاۃ. افسر کہتا ہے یہ کام کرو. یہ ہے وہ موڑ جہاں انسان کے اسلام کی آزمائش ہوتی ہے.